اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ رمضان المبارک کا مقدس اور بابرکت مہینہ تو گزر گیا۔ رمضان المبارک میں روزوں جیسی عبادت تو گزر گئی، مگر رمضان المبارک نے گزرتے ہوئے مجھے اور آپ کو کیا پیغام دیا ہے، میرے اور آپ کے لیے کیا سبق چھوڑا ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ اے امت مسلمہ، جس طرح آپ لوگ رمضان المبارک کے مہینے میں کثرت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتے تھے، جس طرح رمضان المبارک کے مہینے میں اہتمام کے ساتھ 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کیا کرتے تھے، جس طرح رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں کثرت کے ساتھ حضور علیہ السلام پر درود و سلام پڑھا کرتے تھے، جس طرح رمضان المبارک میں کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے تھے، جس طرح رمضان المبارک میں کثرت کے ساتھ اللہ کے حضور استغفار کرتے تھے، رمضان المبارک کے مہینے نے گزرتے ہوئے یہ ہمیں پیغام دیا ہے کہ آپ لوگوں کو مشق کروا دی گئی ہے، پریکٹس کروا دی گئی ہے 1 مہینے کی صورت میں۔ اب آپ نے اگلے 11 مہینے کس طرح گزارنے ہیں کہ ان مہینوں میں بھی نماز کو نہیں چھوڑنا، قرآن کی تلاوت کو نہیں چھوڑنا، اللہ کے حضور توبہ اور استغفار کو نہیں چھوڑنا، اللہ کے حضور اللہ کے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنا، یہ نہیں چھوڑنا، بلکہ پریکٹس کروائی گئی ہے۔ اب آپ نے استقامت کے ساتھ اور ثابت قدمی کے ساتھ ان ساری چیزوں کو نہ صرف اگلے 11 مہینے بلکہ پوری زندگی کے لیے ان چیزوں کا اپنی زندگی میں معمول بنا لینا ہے، تاکہ ہم لوگ دنیا میں اور آخرت میں دونوں جہانوں میں اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائیں، کامیاب ہو جائیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جب صبح فجر کی نماز پڑھنے گئے یا ظہر کی نماز پڑھنے گئے تو وہاں پر نمازیوں کی تعداد دیکھ کے بڑا افسوس ہوا، بلکہ جب وضو کرنے بیٹھے اور مسجد میں داخل ہوئے تو یوں سمجھیے کہ مسجد سے آواز آئی ہے کہ لوگو، رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہوا ہے یا کہ مسلمان ختم ہو گئے؟ مسلمان ختم نہیں ہوئے، رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہوا ہے۔ تو جس طرح رمضان المبارک کے مہینے میں ہم نماز پڑھتے تھے، اسی طرح ہمیں دوسرے مہینوں میں بھی معمول کے ساتھ 5 وقت اللہ کے حضور ضرور نماز ادا کرنی چاہیے۔